مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کو روکیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ظلم کرنے سے اسے باز رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرگنائزیشن جوائن کر لی۔ اب میں کنیکٹ کیسے کرتا ہوں ان دونوں کو آپس میں، کہ ٹو سٹارٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، لہذا آپ انسانی خدمت کے وہ کام کرتے تھے جس میں سرمایہ انوالو نہیں ہوتا، بٹ ہی واز ان پرسوٹ آف سروس ٹو مین کائنڈ۔ لیکن وہاں محسوس ہوا کہ نہیں، کچھ پیسے ہوں تو میں ذرا بیٹر فارم میں ہوں کہ ان کی خدمت کر سکوں۔ غنی ہو گئے، پھر محسوس کیا کہ نہیں، یہ اکیلے کرنے کا کام نہیں، ایک آرگنائزیشن، ایک امبریلا مل گیا کہ ہاں اس آرگنائزیشن کے امبریلا کے تحت میں اگر کام کروں گا تو آئی ول بی ایبل ٹو سرو مین کائنڈ ان اے بیٹر وے۔ لیکن ایسی آرگنائزیشنز کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ اپنی فیلیورز پر خوش ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ کسی ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے آفس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گراف ملیں گے، السٹریشنز ملیں گی، فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گی، جن کا خلاصہ کچھ میں یوں نکالتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، اور سال سن 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ اگلے سال وی میڈ اے ٹریمینڈس پروگرس، ہم نے 2000 بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ سن 2000 میں ہم نے 10 لوگوں کو، جاب لیس کو جاب لے کر دی، اگلے سال ہم نے 30 افراد کو جاب دلائی۔ سن 2000 میں ہم نے اتنے لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کیے، اور سن 2001 میں ہم نے اس سے دگنی تعداد میں لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کیے۔ اب جو میرے جیسا ایک یعنی ایوریج ذہن کا مالک ہے وہ تو فیکٹس اینڈ فگر سے بڑا امپریس ہوتا ہے، ونڈرفل، میرا بھی حصہ پالو۔ لیکن ایک انٹیلیجنٹ آدمی وہ اس سے پریشان ہو جائے گا، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ مین، موسٹ انٹیلیجنٹ مین۔ ساری مین کائنڈ میں آپ جیسا ذہین آدمی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کنسرن ہوا، اور ایسے کنسرن والے لوگ جو ہیں وہ آج بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر عام طور پر بک جایا کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں تو وہ سسٹم پھر انہیں پرچیز کر لیتا ہے۔ ہاں واہ جی واہ، آپ جیسے ذہین لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، لہذا ہم آپ کو ایک آرگنائزیشن بنا کر دیں گے جس میں آپ انسانوں کی خدمت کریں، اپنے طریقے سے کریں، یو ول بی دا ڈائریکٹر آف دیٹ آرگنائزیشن۔ اب ایک بڑا ویل فرنشڈ آفس مل جاتا ہے، یوں بٹن دباتا ہے تو 2 آدمی آ کر سلیوٹ مارتے ہیں، تو گویا ہی سولڈ آؤٹ ناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تو تھے نہیں جو بیکاؤ مال ہو، یعنی ایک طرف ذہانت، دوسری طرف آنیسٹی۔ اب ان دونوں کو جب اکٹھا لے کر چلیں گے تب وہ شخصیت سامنے آئے گی جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اب یہ تو محسوس ہوا کہ میں انسان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، لیکن محسوس ہوا کہ نہیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، معلوم ہوا کہ نہیں، پھر یہ قدم اٹھایا، معلوم ہوا کہ میں کچھ کر نہیں سکا، اور یہ جو قدم اب اٹھایا ہے یہ تو میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ سن 2000 میں ہمارے علاقے میں 200 بھوکے تھے، اگلے سال 2000 بھوکے ہو گئے۔ یعنی 2 چیزیں مختلف ہیں نا، ایک ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک ہے بھوک کو ختم کرنا، ایک ہے غریبوں کی امداد کرنا، ایک ہے غربت کو ختم کرنا۔ اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ظلم ختم کرنا ہے تو ظالموں نے گاٹے لا دو، یہ غلط فہمی ہے۔
آپ ایک ظالم کو ماریں گے 10 اور پیدا ہو جائیں گے. ایسے ظلم ختم نہیں ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر جو ہے وہ گویا پریشان کھڑے ہیں کہ میں انسان کی خدمت کرتے تھے, گل بڑی نہیں, میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, وٹ نیکسٹ. یہ وہ چیز تھی, یعنی یہ وہ جنکشن تھا, یعنی ادھر بھی گئے واپس آ گئے, ادھر بھی گئے واپس آئے, ادھر گئے واپس آئے, ادھر گئے واپس آئے. یہ وہ جنکشن تھا جہاں آپ دول کھڑے تھے, اور اسی کیفیت میں آپ غار حرا میں گئے ہیں. ورنہ کوئی سینسیبل آدمی جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے کسی پہاڑ کی کھو میں نہیں جاتا, جبکہ اس کے پاس ایک لگژوریس گھر ہو. یعنی حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی, she must have a very luxurious house. اور پھر کمپنی, یعنی ایک آدمی جس کے گھر میں کوئی جسے پوچھتا نہ ہو, وہ مسجد میں جا کر اللہ اللہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے, جس کی بیوی جو ہے وہ اس کے سامنے روڈ ہو کر اس سے پیش آتی ہو تو وہ جا کر مسجد میں اللہ اللہ کرے سمجھ میں آتا ہے. جس گھر میں خدیجہ جیسی بیوی ہو رضی اللہ تعالی عنہ, اس گھر کو چھوڑ کر جا کر غار حرا میں جا کر تپسیائیں کرنا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اللہ کے کوئی شخص واقعی ڈسٹربڈ ہو, پریشان ہو کسی مسئلے میں, تو میرے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہ تھی کہ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ بتا مجھے میں کیسے خدمت کروں. میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, وہ بھی کر کے دیکھ لیا, ایسا بھی کر کے دیکھ لیا, ویسا بھی کر کے دیکھ لیا. تو آپ غار حرا میں گئے غور و فکر کرنے کے لیے. بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی, کان حبب الیہ الخلاء, تو آپ کو خلوت بڑی پسند آنے لگی, سیکلوین. وکان یخلو الی غار الحراء, اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرمایا کرتے. وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ کوسچن مارک آ گیا کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا, نماز تھی نہیں, باقاعدہ کوئی تسبیحات تھی نہیں, تو what type of worship he was doing there. تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا, کانا صفت تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اب اگلا سوال کہ وہ غور و فکر کیا تھا؟ میرے نزدیک وہ یہ غور و فکر تھا کہ میں انسان کو انسان کے ظلم سے کیسے نجات دلاؤں. میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو بھوکے بڑھ جاتے ہیں, اور یہ سسٹم جو ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پر, جو ایکسپلوئیٹو سسٹم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے اور اپنے امبریلا کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے. یعنی اس پر مجھے وہ یاد آیا, یعنی ایف ایس سی میں پڑھا تھا بوائلز لا آف گیسز. اس کی سٹیٹمنٹ میں بڑی ایک زبردست بات تھی کہ بوائلز لا آف گیسز بیان کرنے کے لیے اگر ایک کیپشن نہ لگایا جائے تو وہ بوائلز لا آف گیسز جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن شمار نہیں ہوتی تھی. لا کیا ہے کہ اگر کسی گیس میں آپ پریشر بڑھائیں گے تو اس کا والیوم اتنا ہی کم ہو جائے گا جتنا آپ پریشر بڑھائیں گے, لیکن اس میں ایک شرط ہے, ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ. یعنی اس کی انگریزی میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح ہے, ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ, والیوم آف دا گیس از کنورسلی پروپورشنل ٹو اٹس پریشر. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کہتا ہے کہ سسٹم ریمیننگ دا سیم. اب اس سسٹم کے تحت جو مرضی خدمت کرنی ہے کر لو, لیکن سسٹم کو نہ چھیڑو. تم نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو ہاں یہ لے لو, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک ٹرسٹ بنا لو, پیسے ہم سے لیے جاؤ اور اس میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو, لیکن سسٹم کو نہ چھیڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس ملی غار حرا میں وہ کیا تھی کہ ایسی ٹھک ٹھک سے یہ غریبوں کی خدمت نہیں ہو سکتی. تم 3 آئیڈیالوجیز کو لے کر آؤ میدان میں اور ان کی بنیاد پر ایک تحریک چلاؤ. وہ 3 آئیڈیالوجیز کیا ہیں؟
وہ اللہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، الذی خلق، وہ تمہارا رب بھی ہے نمبر 1. اور لوگوں سے کہو میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں نمبر 2. اور تیسری بات، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. اس نظریے کو لے کر آؤ باہر، جو تمہیں مانے، تم پر اعتماد کریں، بلیو کر لیں، ان کو آرگنائز کرو، ان کو آرگنائز کر کے پھر اس سسٹم کے خلاف فائٹ کرو طاقت کے ساتھ، اور اس سسٹم کو اپروٹ کر دو، اور پھر اس پر عادلانہ نظام جو میں تمہیں دوں گا وہ رائج کر دو، تب انسان کی خدمت ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ محنت، اس کے نتیجے میں وہ جو سسٹم عرب میں رائج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور اس کی بجائے اللہ کا دین نافذ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ ہی سالوں کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے تھے، ریسیپینٹ نہیں ملتا تھا. یہ ہے چینج. تو یہ جو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، فہدا، تو اللہ نے ڈائریکٹ کر دیا. تو وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ یہ 3 نظریات. اللہ تمہارا رب ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. اور یہی پھر نظر آیا آپ کو، آپ نے ان نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، انہی نظریات پر ساری جنگ ہوئی. ہاں تم بڑے نیک آدمی ہو لیکن رسول نہیں ہو. تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہیں شعراء کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، انٹلیکچوئلز کا، لیکن یہ کلیم کہ اللہ کا کلام ہے یہ ہم نہیں مانتے. اور یہ چیز کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو یہ تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے خیال کے مطابق واللہ عالم کہ شاید یعنی ایک لیول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید آپ کو کوئی اور اس سے بہتر بات جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، یا کوئی اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنے کے لیے میدان میں آئے بیان کرنے والا، اور وہ اس سے کوئی بہتر جو ہے وہ بات نکلے. لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کا وہ مفہوم کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہدایت دے دی، وہ تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ دینی پڑے گی، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.